کیونکہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمارے ہاں بھی حج کے ایک ایک عمل کا مقابلہ ہوتا ہے نا، جس طرح مشعر حرام پہ کھڑے ہو کر ہم دعا مانگتے ہیں نا اللہ سے، اور لاہور والے سے پوچھو کہاں جا رہے ہو، کہا جی وہ کئی دنوں سے بیماری ہے ٹل نہیں رہی، بابا حجویری صاحب کی قبر پہ دعا مانگنے کے لیے جا رہا۔ جس قبر کو پختہ کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں، جس پہ مجاور بننے کی اسلام میں اجازت نہیں، جو مرکز ہے برائی اور بدماشی کا، درباروں پہ افیم، درباروں پہ چرس، درباروں پہ پاؤڈر، درباروں پہ زنا، درباروں پہ بچیوں کا اغوا ہونا ہے، یہ ساری بدکاری کہاں ہوتی ہے؟ درباروں پہ ہوتی ہے۔ یہ مرکز تو برائی کا مرکز ہے، وہاں پر آپ کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعائیں قبول کروانی ہے تو اللہ کی مسجدوں میں آ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رو کر سوال کرو، مالک دعا قبول کر لے گا۔ مشعر حرام پہ دعا کی، آپ واپس آئے، آپ نے یہ 10 تاریخ کا دن ہے، اس 10 تاریخ کو آپ نے کئی کام کرنے ہیں۔ پہلے بڑے جمرے کو کنکریاں مارنی ہے، قربانی کرنی ہے، بال کٹوانے ہیں، طواف زیارہ کرنا ہے، طواف افاضہ بھی کہا جاتا ہے وہ کرنا ہے، اور حج تمتع اور قران والے نے سعی بھی کرنی ہے۔ آپ کو یہ قربانی کیا سبق دے رہی ہے؟ حج کے اندر آپ جانور ذبح کر رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں، کیا سبق دیتی ہے کہ اے اللہ کے نام پر بیت اللہ میں ذبح کرنے والے، اب یہ خون غیر اللہ کے نام پہ ذبح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ، یاد کیجئے گا اس حدیث کو، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ عز و جل کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ آپ حج پہ گئے، آپ نے بیت اللہ میں اللہ کے نام پر قربانی کو ذبح کیا، اور واپس آ کر کسی بابے کے نام پر 11ویں کی سبیل لگا دی، یا محرم کی سبیل لگا دی، یا سبیل حسین لگا دی، یا پیر لال شہباز قلندر کے دربار پہ گئے اور آپ مرغا لے کر گئے، پیر ککڑ گھینتے پتر ڈے، مرغا لے لو بیٹا دے دو، وہاں پر آپ نے مرغے کی، بکرے کی، جانور کی نیاز دی، دودھ کی نیاز دی۔ دودھ بیچتے ہوئے پانی ڈال لیں گے، لیکن 11ویں والے دودھ میں پانی۔ اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا ڈر۔ اللہ اکبر۔ عمر ابن خطاب مدینے کی گلی میں سے گزر رہے، ایک گھر میں سے آواز آئی، بڑھیا کہتی ہے بچی کو بیٹا دودھ میں پانی ملا دو۔ وہ کہتی ہے اماں آپ کو نہیں پتا، عمر ابن خطاب نے پابندی لگائی ہے، منع کر دیا ہے۔ کہا رات کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، عمر خطاب اپنے گھر میں آرام سے سو رہا ہوگا، تم ملا دو، اب کوئی عمر خطاب یہاں بیٹھا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو وہ مومنہ کہتی ہے اماں اگر عمر ابن خطاب نہیں دیکھ رہا تو اس کا رب تو دیکھ رہا ہے، اگر عمر ابن خطاب نہیں دیکھ رہا تو اس کا رب دیکھ رہا ہے۔ دودھ بیچتے ہوئے اس میں پانی ملا دیں گے، لیکن جب دودھ بابا جی کے دربار پہ سبیل کے لیے جائے گا تو اب پانی۔ اللہ کا ڈر نہیں ہے، مردوں کا ڈر۔ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ او جی مولوی صاحب آپ تو باتیں عجیب کرتے ہیں، اگر ہم دودھ میں آج 11ویں والے دن پانی ملائیں یا آج کا دودھ ہم بیچ دیں تو پیر صاحب ہماری بھینس مار دیں گے۔ سنا یا نہیں سنا؟ یہ پیر نہ ہوا بھینس مار فیکٹری ہو گئی، جو دودھ نہیں دے گا اس کی بھینس مار دے گا۔ بھائی یہ موت و حیات تو اللہ کے اختیار میں ہے، کسی بابے کی اختیار میں نہیں ہے۔ یہ آپ کو سبق مل رہا ہے کہ آپ اللہ کے لیے حج میں قربانی کر رہے ہیں، اب آپ کسی پیر کی قبر پہ نہ مکھی، نہ دیا، نہ پھول، نہ چادر، نہ بکرا، نہ مرغا، نہ تیل کے دیے، نہ گھی کے چراغ۔ کیوں؟ یہ عبادت ہے کس کی؟ خالص اللہ کی۔ اور جب آپ غیر اللہ کے لیے کام کرو گے تو اللہ کی عبادت میں غیروں کو، میں نے مکھی کا نام لیا، کیوں لیا؟ کیونکہ حدیث رسول میں آتا ہے 2 شخص ایک قبر کے پاس سے، ایک بت کے پاس سے گزرے، ان کا عرس تھا، ان کی عید تھی۔ انہوں نے کہا بھائی ہمارے تو یہ رواج ہے، یہاں پر جو بھی جائے گا کچھ نہ کچھ دے کر جائے گا بابا جی کے نام پہ۔
انہوں نے کہا ہم تو مسافر ہیں، ہمارے پلے تو کچھ بھی نہیں۔ کہا مکھی مار کے دے دو۔ ایک نے مکھی ماری اور کہا نظر اللہ نیاز حسین، بی بی کے نام پہ، بابا کے نام پہ، چادر کے نام پہ ہیں، اس کو چھوڑ دیا، جانے دیا۔ دوسرے سے کہا تو بھی مکھی مار۔ کہا مکھی مار کر بھی دوں گا تو اس کے نام پہ جس نے مکھی کو پیدا کیا، کسی اور کے نام پہ مکھی کی نیاز دی۔ غور کرو دکاندار بھائی، دکان پہ بیٹھے ہیں، فقیر آ کر کہتا ہے نظر اللہ نیاز حسین، اور آپ 1 روپیہ ڈال کے اس کے کشکول میں ڈال دیتے ہیں، 70 سال کی عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ آپ نے اللہ کی عبادت میں بھلے 1 روپیہ ہی غیر اللہ کے نام پہ دیا، آپ نے اس کی عبادت میں غیر کو شریک ٹھہرایا۔ یہ آپ کے لیے سبق ہے، یہ قربانی، کہ اس قربانی کرتے وقت عہد کیجئے آج اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں تو اب کسی غیر کے نام پہ ذبح، وگرنہ مشرکین مکہ یہی کیا کرتے تھے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ وہ اپنے جانوروں کو، اپنے بکروں کو، اپنے اونٹوں کو، اپنی کھجوروں کو 2 حصوں میں بانٹا کرتے تھے اور کہتے یہ اللہ نام کی، یہ بابا کے نام پہ، یہ حبل کے نام پہ، یہ لات کے نام پہ، یہ عزا کے نام پہ، یہ منات کے نام پہ، اور یہ اللہ کے نام پہ۔ وہ بھی اس طرح کیا کرتے تھے، اور اگر میں نے اور آپ نے بھی یہی کیا، بلکہ کئی بدنصیب تو ایسے ہیں جو یہاں مکہ شریف پہنچ کر فون کرتے ہیں پیچھے، طبیعت بہت خراب ہوگی، جب سے آیا ہوں بیمار ہوں، جاؤ حجویری صاحب کی قبر پہ چادر چڑھا کر دعا کرو داتا ہماری بیماری کو دور کر دے۔ وہ ظالم تو آیا کہاں پر ہے؟ تو آیا کہاں پر ہے؟ وقت کا بادشاہ بیت اللہ میں آتا ہے اور ایک فقیر کو دیکھتا ہے، وہ رو رہا ہے۔ فقیر سے مراد جو ہمارے زبان کا لفظ ہے، یعنی میلے سے کپڑے، خستہ حال، غریب الوطن۔ کہا مانگ کیا مانگتا ہے، کیوں روتا ہے؟ تو غور کرنا، بظاہر جس کی حالت کمزور تھی مالی طور پہ، وہ اس وقت کے بادشاہ کو کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے اس کے گھر میں بیٹھ کر تجھ سے مانگوں شرم آتی ہے، اس کے گھر میں بیٹھ کر تجھ سے مانگوں اس سے شرم آتی ہے۔ وہ پیچھے ہو کر بیٹھ گیا، کہا کوئی بات نہیں۔ جب یہ دعا کر کے باہر نکلا، بیت اللہ سے باہر نکلا، پیچھے پیچھے وہ بھی آ گیا۔ کہا اچھا وہاں تو تم کہہ رہے تھے نا کہ اس کے گھر میں بیٹھ کر تجھ سے مانگوں تو شرم آتی ہے، اب تو اس کا گھر نہیں ہے، تو باہر آ گیا، مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہا کیا مانگوں، آخرت کا مانگوں یا دنیا کا مانگوں؟ کہا آخرت کا تو میں بھی اللہ کے در کا مانگتا ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں، ہاں دنیا کے 4 پیسے ہیں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا بھلے آدمی، دنیا تو میں نے دنیا والے کے گھر میں بیٹھ کر اس سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں؟ یہ آپ کو سبق دے رہا ہے کہ اب سارا مال آپ نے خرچ کرنا ہے تو اللہ کے نام پہ، اللہ کے نام کے علاوہ نہ کسی کی 11ویں دی جا سکتی ہے، نہ بی بی فاطمہ کی سان کے دی جا سکتی ہے، نہ کسی قبر پہ چادر چڑھ سکتی ہے، نہ کسی قبر پہ دیا جل سکتا ہے، نہ کسی قبر پہ پھول ڈالے جا سکتے ہیں، نہ کسی عرس اور میلے کے لیے چندہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ مال خرچ کرنا عبادت ہے اور یہ حق ہے صرف ایک اللہ عز و جل کا۔ آپ نے حج تو کر لیا، لیکن اس حج کے سبق کو یاد کیجئے۔ یہ حج آپ کو اور مجھے سمجھاتا کیا ہے کہ عبادت کا ہر طریقہ جو خالص اللہ کے لیے ہے، اب وہ غیر کے لیے عمل، اور ہم نے عبادت کے ایک عمل کو غیر کے لیے خاص کر لیا۔ اللہ کے لیے بھی کرتے ہیں، غیر کے لیے۔ مثال دے کے چلوں کیسے؟ اللہ اکبر، میقات پر آ کر ہم احرام باندھتے ہیں نا سفید چادروں میں، ہر آدمی کوئی کالی چادر میں تو نہیں جاتا نا، مخصوص لباس ہے۔ کیا خیال ہے ہمارے پیروں کے عرسوں کے دربار پہ جانے کے لیے مخصوص لباس نہیں ہے؟ سبز چولا پہن کر نہیں جاتے؟ سبز چولے پہن کر جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ حج کے لیے سفید احرام ہے تو دربار کے لیے سبز چولا ہے۔ اچھا حج جب مرضی کر لے، کیا خیال ہے رمضان میں حج ہو جائے گا، شوال میں ہو جائے گا، محرم میں آج کل رش زیادہ ہے تو کیا خیال ہے محرم میں جا کر حج کر لیں؟ حج کے لیے مخصوص مہینہ ہے اور مخصوص دن ہے، تو کیا خیال ہے ہمارے پیروں کی قبروں کے عرسوں کے لیے مخصوص دن نہیں ہے؟ کیلنڈر چھپے ہوئے، جنتریاں چھپی ہوئی، آج فلاں کا عرس، آج دڑکی شاہ کا، آج لسوڑی شاہ کا، آج پسوڑی شاہ کا، آج کھوتے شاہ کا، آج بٹیرے شاہ کا، آج گھوڑے شاہ کا، آج تیتر شاہ کا۔